السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچن سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال آج عید کا تیسرا دن ہے ہمارے دیش میں، اور یورپ میں، خلیج میں تو عید ختم ہو چکی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور سارے امتی کی حفاظت کرے اللہ سبحانہ تعالی۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ میری زبان اتنی موٹی ہو گئی صاحب، کیونکہ آج کا یہ ٹینشن وقف بورڈ کا جو ہے نا، جو بل آج پارلیمنٹ میں جو ڈالے ہیں یہ لوگ، جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جاتے جاتے ایک بینچ ایسا بونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ۔ انشاءاللہ ان کو کامیابی تو نہیں ملے گی، انشاءاللہ یہاں پہ بھی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اور جو انہوں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور جو سپریم کورٹ پہنچ رہے ہیں، لیکن جو ہمارے جو ذمہ داران ہیں، جو وہ لوگ بھی جا رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا کھیل چل رہا ہے، یہ بہت بڑا گیم چل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ کھیل میں ان کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ میرے کو بات کرنا تک نہیں آ رہا، میری اس کے کوئی الفاظ صحیح نہیں نکل رہے، اتنی سوچ میں مبتلا ہوں میں، اتنے درد میں مبتلا ہوں میں۔ لیکن آپ لوگوں کو تو میسج پہنچانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس طریقے سے آپ لوگ آج غور و فکر تھے، اتنی فکر کرتے ہوئے جو میسیجیں کر رہے ہیں، جو ٹیلی فونیں کر رہے ہیں، بالکل آج 2 اپریل کو سپریم کورٹ جا رہے ہیں، کیونکہ انڈیا الائنس نے ریجیکٹ کری وہ بل کو، اس لیے ان کی ختم ہو گئی۔ لیکن کیا مینیج کرے یہ لوگ سپریم کورٹ میں، اللہ بہتر جانے۔ جس طریقے سے بابری مسجد کا جو ناجائز اور نجیس ایک کالا فیصلہ جو ہوا تھا، شاید ہم کو اس دھوکے میں رکھ کر یہ اپنا گیم نہ کر لے، اس کی بڑی فکر ہے۔ اس لیے میرے سے کوئی الفاظ بھی نکلنے کے لیے راضی نہیں ہے بھائی، کیونکہ زبان میری موٹی ہو چکی ہے، میرا یعنی ایک دم میں بالکل بھائی آبا سے نکلے ہوا ہوں، کیونکہ معلوم ہے آپ لوگوں کو اتنے یہ لوگ ایسا بول دیے ویسا بول دیے بول کے پھر وہ جاتے، پھر وہ کیسا آپ خود دے سمجھے دیکھنے کے لیے تو نہیں ہٹتا میں اکیلا، ہر چیز میں برداشت کروں ان کو، کبھی پیچھے نہیں ہٹا میں آپ لوگوں کی آواز اٹھانے کے لیے، قوم کے لیے ہو یا اسلام کے لیے ہو۔ اتنے قصہ بھی بک ہونے کے بعد آپ لوگوں کو میسج دینا، آپ لوگوں کو بتانا اپنا فرض سمجھتا ہوں میں، سمجھے۔ آپ پھر نیا ڈال دیں گے جو ہے سو ابو فضل نے پھٹکا دیا، ابو فضل بھڑکا دیا، ابو فضل ایسا کر دیا، ابو فضل انہوں کر رہے سو کچھ بھی نہیں، انہوں جو چاہے کرے وہ کچھ بھی نہیں۔ ہمارے قبرستان ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے مساجد ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے درگاہیں ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے بھائی میرا عام سوال ہے جو اس سے پہلے بھی اٹھایا، کوئی مسلمان کوئی ٹیمپلوں کی ذمہ داری لے سکتا؟ دیتے انہوں؟ کوئی مسلمانوں کو گردواروں کی ذمہ داری دیتے؟ کوئی مسلمانوں کو چرچوں کی ذمہ داری دیتے؟ تو انہوں کیوں مداخلت کر رہے ہمارے مساجد کے لیے، ہمارے قبرستانوں کے لیے، ہمارے وقف پراپرٹیز کے لیے؟ بہرحال ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بینچ ہے نا ہمارے پاس، ایک گندا جانور، وہ ان سے ہاتھ ملا لیا ہے اندر سے، جس کا نام آپ لوگوں کو پتا ہے۔ میں ابھی آندھرا کے سی ایم کی بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر بھروسہ کر کے ہم نے سب سے پہلے کلاڑی اپنے پاؤں پہ ماری، لیکن وہ ٹائم پہ بھی بولا میں اس کو اور نتیش کمار کو نہیں پتیا سکتے، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ لوگ بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔
یہ لوگ کبھی بھی دھوکہ دے سکتے. یہ بات تو بولا تھا, شاید آپ لوگوں کو یاد ہے نہیں ہے, اللہ عالم, کیونکہ یہ کان سے سنتے آپ لوگ ایک کان سے نکال دیتے. کل ہمارے لیے بہت بڑا دن ہے, ہمارے ایک امتحان کی گھڑی ہے. اس لیے آپ لوگ میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, نمازیں پڑھو, اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو, کیونکہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں یہ لوگ ایک چال کے ویسا لے گئے, ایک گپت مشن کے ویسا لے گئے ہیں. یہ ایک ان کی سوچی سمجھی سازش ہے, جس میں ہم انڈیا الائنس کے راہل گاندھی کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اکھلیش یادو کا شکریہ ادا کرتے ہیں, ممتا بنرجی کا شکریہ ادا کرتے ہیں, جو وہ لوگ ریجیکٹ کر دیے تھے لوک سبھا میں اس بل کو. اس لیے یہ لوگ جاتے جاتے جو ہے سو میں ایک صدمہ دیں گے ان کو, بول کے یہ ہوگا. اگرچہ یہ سپریم کورٹ سے ہوا تو گورنمنٹ نہیں بیٹھنے والے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے, سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننا پڑتا. اس لیے اللہ کرے کہ کل سپریم کورٹ اس چیز کو ریجیکٹ کر دے, کیونکہ ہمارے لوگ, ہمارے وکیلیں یہ پوچھنا چاہیے, کوئی مسلمان کو ان کے جگہوں کا ذمہ دار بناتے کیا, چاہے ٹیمپل ہو, چاہے گرودوارے ہو, چاہے چرچے ہوں, بناتے کیا؟ یہ چیز ایک ایسی چیز ہے بھائی, سمجھ سے قاصر ہے. آخر یہ لوگ ہم کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں اور ہمارے شریعت میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو یہ حق کس نے دیا؟ بہرحال ہم سب کو چندرا بابو نائیڈو سے بچ کے رہنا ہے. اللہ اس کو توفیق دے, اللہ اس کو ہدایت دے دے. یا وہ گونگا ہو جائے, یا بہرا ہو جائے, یا لنگڑا ہو جائے, یا للا ہو جائے, کیونکہ اس نے جو بیج بورا نا بڑا خطرناک ہوگا وہ. اور اس کو آندھرا میں مسلمانوں نے ایک طرفہ ووٹ دیا, جبکہ اس سے بہتر جگن رہا. جگن نے سب کو لے کر چلنے کا کام کیا, لیکن اس کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیے وہاں کی عوام, اور یہ اب سارے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اسی لیے انشاءاللہ فکر مت کرو, اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو. اللہ رحیم ہے, اللہ کریم ہے, اللہ جبار ہے, اللہ غفار ہے, اللہ ستار ہے, اللہ راشد ہے, اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والے ہیں. انشاءاللہ یہ چیز کل ناکام ہوگی, آج ناکام ہوگی انشاءاللہ. اس لیے آج وہاں پہ سپریم کورٹ میں جو چل رہی ہے, اللہ جج کو حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ایمانداری اور دلیری اور بہادری کا فیصلہ دینے کی مردانگی عطا فرمائے. یہ بول سکتے ہم. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو, اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرو. ایک بار اگرچہ یہ چیز ان کے پاس چلے گئی تو واپسی مشکل ہے, ناممکن ہے, یہ سمجھ لو. اس لیے دعائیں کرو, انشاءاللہ اللہ بہتر کرنے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.